بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ و اصحابہ اجمعین۔ میرے واجب الاحترام برادران اسلام، میری بہن اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دس از our fourth program، یہ آج ہمارا چوتھا پروگرام ہے۔ حضرت علامہ مولانا سید محمد ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں اور پھر ان کی شاعری کے بارے میں۔ ابھی تک 3 پروگرام ہو چکے ہیں جن میں نے اپنے ذاتی الحمدللہ جو میرے والد کے ساتھ، میرے مرشد کے ساتھ، جو میرے استاد بھی ہیں الحمدللہ، ان کے ساتھ جو میرا انٹریکشن رہا، ان کی زندگی کے جو واقعات انہوں نے مجھے بتائے، ان میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ آج انشاءاللہ تھوڑے سے اور واقعات بیان کر کے پھر انشاءاللہ پہلی ان کی نعت شریف جو آج میں نے جس کا انتخاب کیا ہے اس کا انشاءاللہ تھوڑی سی تشریح آپ کی خدمت میں قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کروں گا۔ والد صاحب کے ساتھ جیسے کہ میں نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ الحمدللہ جو آخری عمرہ انہوں نے کیا تھا وہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا فرمایا کہ میں نے ان کے ساتھ وہ عمرہ کیا، جس میں فصیح الدین صاحب بھی تھے، ان کے تمام اہل خانہ بھی تھے اور کچھ ان کے ساتھ دوست احباب بھی تھے۔ تو الحمدللہ میں بھی والد صاحب کے ساتھ میں نے وہ عمرہ کیا۔ تو میں پچھلے پروگرام میں جو رہ گئی تھی بات وہ یہ کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار اقدس میں حاضری ہوتی تھی اور رمضان شریف کا مہینہ تھا، رمضان شریف کے مہینے میں الحمدللہ عصر کے بعد والد صاحب کے ساتھ والد صاحب کو میں ہی لے کے جاتا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار اقدس کے اوپر۔ تو جب ہم مواج شریف کے سامنے پہنچتے تھے تو مطلب والد صاحب کی وہ کیفیت ہوتی تھی جو میں حیران ہوتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کتنا ادب ہے۔ اتنا ادب بہت کم لوگوں میں دیکھتا ہوں، کیونکہ میں بھی سعودی عرب کے اندر کئی سال رہا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ وہاں پر کس طرح سے مواج شریف کے سامنے لوگ اس طرح سے حضور کی جالیوں کو دیکھتے ہیں، حضور کے دربار اقدس کی حاضری دیتے ہیں جیسے کوئی ایک دنیاوی چیز ہوتی ہے، جیسے کسی بلڈنگ کو دیکھنے آدمی جا رہا ہے، جیسے کسی ایسی جگہ کو دیکھنے جا رہا ہے جس کو دیکھنے کے لیے کوئی خاص آداب نہیں انسان ملوث خاطر رکھتا، اور اس طرح سے دیکھتے ہیں۔ لیکن میں نے اپنے والد صاحب کو جب دیکھا اور میں یہ دیکھتا تھا کہ جب ہم مواج شریف کے سامنے جاتے تھے، کیونکہ رمضان شریف تھا، رش بہت ہوتا تھا، تو والد صاحب اور میں ہوتے تھے، تو میں جیسے ہی وہاں پر ریاض الجنہ سے نکل کر دروازے سے وہاں پر جو بنا ہوتا تھا اس سے نکل کے آپ مواج شریف کے سامنے لائن لگتی تھی، تو میں والد صاحب کو پہلے ہی قریب جو سب سے قریب ترین لائن ہوتی تھی اس میں ہم لگتے تھے۔ اور یہ دیکھیے یہ ان کی کرامت ہے، یہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عنایت ہے کہ ہم کو ہمیشہ تقریباً 7-8 دن ہمیں پہلی ہی لائن میں ہمیشہ جگہ ملی، اور میں والد صاحب کو میں ان کے پیچھے ہوتا تھا اور والد صاحب کو میں ایسے اپنے دونوں بازوؤں کے درمیان ان کو ایسے رکھتا تھا تاکہ کوئی ان کو دھکا نہ دے دے، رش بہت ہوتا تھا۔ اور والد صاحب جب پہلے دن وہاں گئے مواج شریف میں میرے ساتھ، تو میں جب مواج شریف کے سامنے رسول جالیوں کے سامنے پہنچے ہم، تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ والد صاحب کی تو نگاہ نیچے، تو میں ان کو کہہ رہا ہوں ابا جی آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روضہ شریف آ گیا ہے، لیکن ہی کیپ آن لکنگ ڈاؤن، بالکل نیچے ان کی نگاہ ہے، جالیوں کی طرف نگاہ ہی نہیں اٹھائی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پاک کے پاس سے گزرے، پھر حضرت عمر کا مزار پاک آیا اور پھر آگے سے گھوم کے آ کے پھر ہم وہیں پر مواج شریف کے سامنے ہی بیٹھ جاتے تھے۔ اور دیکھیے یہ رسول پاک کی خاص عنایت میں نے یہ دیکھی کہ اتنے رش میں 7 یا 8 دن ہم وہاں رہے ہیں، یہ کبھی نہیں ہوا کہ ہمیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جالیوں کے سامنے جگہ نہ ملی، تو ہم سلام کر کے ایسے مڑ کے واپس آ جاتے تھے اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جالیوں کے سامنے بیٹھ جایا کرتے تھے، اتنے رش کے باوجود اللہ تعالیٰ کس طرح سے وہاں جگہ ہوتی تھی اور ہمیشہ جگہ ملی۔ یہ والد صاحب کی برکت تھی جو مجھے بھی الحمدللہ یہ سعادت نصیب ہوئی۔ تو اب میں جب وہ بیٹھ جاتے تھے تو میں یہ دیکھتا تھا، ان کو دیکھتا رہتا تھا، تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جالیوں کی طرف جسے کہتے ہیں نا کنکیوں سے دیکھنا، یعنی بھر کر آنکھ بھر کر نہیں دیکھتے تھے، بڑی جسے کنکیوں سے بڑی ایک ذرا سی نگاہ کو ایسا کر کے دیکھ لینا اور پھر نگاہ نیچے کر لینا۔ تو میں نے 1-2 دن کے بعد ان سے پوچھا کہ ابا جی آپ روزانہ آتے ہیں
اور آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جالیوں کی طرف میں تو دیکھ رہا ہوتا ہوں، سارے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور درود السلام پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور آپ نگاہیں نیچے رکھتے ہیں، آپ درود السلام پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن آپ نگاہیں نیچے رکھتے ہیں، آپ جالیوں کی طرف دیکھتے نہیں، اور پھر یہاں بیٹھ کر سامنے آپ کی نگاہیں نیچے رہتی ہیں لیکن آپ کھنکیوں سے رسول پاک کی جالیوں کو دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے کیوں نہیں؟ تو کہنے لگے میری نگاہیں اس قابل ہے کہ رسول پاک کی جالیوں کو بھرپور آنکھوں سے کھول کر دیکھوں، بھرپور نگاہوں سے میں دیکھوں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جالیوں کا وہی ادب ہے، رسول پاک کا یہاں موجود ہیں، ہم آنکھیں کھول کر آنکھیں بھر کر ان کو پوری، جیسے کہتے ہیں نا پورے اچھی طرح سے ان کو جس طرح سے دیکھنے کا ہوتا ہے، فرمایا نہیں، میں نیچے ہی دیکھتا ہوں، میری نگاہیں اس قابل نہیں۔ اور پھر وہ دیکھتے تھے کنکیوں کے ساتھ۔ تو پھر میں نے جب حدیث شریف رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مطالعہ کیا تو آپ کو حیرت ہوگی، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض صحابہ، ویری کلوز صحابہ، یہ نہیں کہ کوئی زندگی میں ایک دفعہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے مل کر ایمان قبول کر کے چلے گا پھر نہیں دیکھا، جو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ترین بعض صحابہ ایسے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد ان سے پوچھا گیا حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ، تو وہ بیان نہیں کر سکے۔ ان سے پوچھا کہ کیوں نہیں ہے، تو آپ تو اتنی وقت، اتنے سال، اتنے عرصہ آپ نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزارا۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہماری طاقت نہیں ہوتی تھی کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پاک کو بھرپور نگاہیں سے دیکھ سکیں۔ ہم رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جاتے تھے، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھتے تھے، کبھی بھی حضور کو پوری اچھی طرح سے جیسے ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں ہم نے رسول پاک کو نہیں دیکھا۔ یہ وہ ادب ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو اللہ نے نصیب کیا، اور پھر ان کے بعد ان اولیاء کرام کو، ان مومنین، ان صالحین کو، ان مشائخ کو جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار اقدس کی، حضور کے ذات پاک کی، حضور کے مسجد کی، حضور کے روضہ پاک کے آداب کو سمجھتے ہیں۔ ہر کوئی نہیں سمجھتا۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار اقدس کی حاضری ان کے سامنے میرے سامنے انہوں نے کیا، اور جتنے دن رہے اسی طرح سے۔ حضرات محترم، والد صاحب کے حوالے سے ایک چند باتیں اور میں عرض کروں کہ والد صاحب دین کے معاملے میں، جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا کہ وہ بڑے اس معاملے میں بہت سخت ہیں، اور اپنے عقیدے کے اوپر وہ اتنے مضبوط اور اتنے مستحکم اور اتنے کانفیڈنٹ کہ وہ اپنے مخالفین کے اجتماع میں بھی اگر چلے جائیں تو یہ نہیں ہوتا جیسے ہمارے یہاں بعض علماء ایسے ہوتے ہیں نا جو جس مکتبہ فکر میں گئے اسی مکتبہ فکر کی بات کرنا شروع کر دی اور اپنا مکتبہ فکر انہوں نے بیان نہیں کیا۔ والد صاحب کا بالکل یہ مزاج نہیں تھا۔ وہ ضرور جاتے تھے دوسرے مکاتب فکر کے پروگراموں میں، ان کو جان پڑتا تھا بعض اوقات، جیسے کراچی کے اندر وہ ہوتا تھا انٹر کالجیٹ مقابلے ہوتے تھے، عید میلاد النبی یا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام ہوتے تھے مختلف کمپنیوں کے اندر، دفاتر کے اندر، جہاں پر دفاتر والے سرکاری دفاتر ہیں وہاں پر وہ ہر مکتبہ فکر کے عالم کو بلاتے تھے، اور کم از کم 3 علماء ضرور ہوتے تھے، جس میں ایک شیعہ مکتبہ فکر کے، ایک دیوبند مکتبہ فکر کے، اور ایک اہل سنت والجماعت کے مکتبہ فکر کے، یا کبھی کبھار ایک اہل حدیث مکتبہ فکر کے عالم، اس طرح سے وہ کمبینیشن کر کے تاکہ وہ ایک نان سیکٹیرین ماحول رہے، وہ علماء کرام کو بلاتے تھے۔ تو والد صاحب ایک دفعہ اسی طرح سے TNT جو ہے پاکستان میں ٹیلی فون ٹیلی گراف جو سرکاری دفاتر ہیں، اس میں کراچی میں ایک جلسہ ہو رہا تھا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس میں ایک شیعہ مولوی صاحب تھے، اور غالباً اس میں دیوبند مکتبہ فکر سے مولانا یا تو تنویر الحق تھانوی صاحب تھے، یا دوسرے جو ہیں ان کے بڑے بھائی جو ہیں جو سیاسی لیڈر بھی رہ چکے ہیں وہ تھے۔ تو اب والد صاحب بھی اس پروگرام میں تھے، تو ہوا یہ کہ جو جلسے کے انتظامیہ کے لوگ تھے انہوں نے علماء کرام کو، جس میں تنویر الحق صاحب اور شیعہ امام صاحب اور والد صاحب، ان سب کو اگلی سیٹوں پہ بٹھا دیا، اور ڈائریکٹر صاحب اور ایک وزیر بھی اس میں تھے، فیڈرل منسٹر تھے، وہ سب جو ہیں وہ اوپر اسٹیج کے اوپر بیٹھ گئے، اور پروگرام یہ تھا کہ جس کی باری آئے گی اس کو اسٹیج پہ بلایا جائے گا، وہ نعت پڑھیں گے یا تقریر کریں گے یا قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، اور پھر جا کے اپنی سیٹ پہ بیٹھ جائیں گے۔ اب یہ سب لوگ بیٹھ گئے۔ جب جلسہ شروع ہونے لگا تو والد صاحب نے
اب یہ تنویر الاقصی ماشاءاللہ بہت بڑا نام ہے ان کا پاکستان کے اندر، وہ بھی موجود ہیں. اور یا مولانا احترام الحق تھانوی تھے، یا تو احترام الحق تھانوی تھے یا تنویر الحق تھانوی تھے، میں تھوڑا سا اس میں مکس اپ کر رہا ہوں. اب یہ سب بیٹھ گئے. والد صاحب نے جب یہ دیکھا کہ ان کا پروگرام یہ ہے کہ علماء کو نیچے بٹھایا جائے اور یہ جو ڈائریکٹر صاحب ہیں، منسٹر صاحب ہیں، یہ اوپر بیٹھے، تو والد صاحب نے انتظامیہ کے لوگوں کو بلایا اور ان کو کہا کہ دیکھیے، آپ نے علماء کرام کو یہاں نیچے بٹھایا ہوا ہے اور ان وزیروں کو اور ان اپنے افسروں کو اوپر بٹھایا ہے، یہ علماء کا ادب نہیں. ان کو نیچے اتاریے اور علماء کو اوپر بٹھائیے. والد صاحب نے یہ بات جب انہوں نے کہی تو انتظامیہ تھوڑی سی پریشان ہوئی کہ منسٹر کو کیسے نیچے لے کے آئیں. تو والد صاحب کھڑے ہو کے آپ نے پھر زور سے کہا کہ آپ سب نیچے آئیے، یہ علماء اوپر جائیں گے. اگر علماء کا ادب آپ کو نہیں آتا ہے تو آپ کبھی دین نہیں سکیں گے. تو وہ سارے منسٹر بھی، ڈائریکٹر بھی، سب نیچے آئے، وہ ان کی جگہ پر بیٹھے، یہ علماء بیٹھے. یہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ خود اسٹیج پہ بیٹھنا چاہتے تھے، وہ یہ تعلیم دے رہے ہیں لوگوں کو. دیکھیں علماء کا جو ادب و احترام ہے وہ منسٹر اور دوسرے دنیا دار لوگوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے. تو اگر تم علماء کا ادب نہیں کرو گے تو پھر دین بھی کی طرف تمہاری رغبت بھی کم ہوگی. اور پھر لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ تنویر الحق تھانوی صاحب نے، جو دیوبند مکتب فکر کے بہت بڑے عالم دین ہیں، مولانا احتشام الحق تھانوی صاحب کے صاحبزادے، والد صاحب جب اسٹیج سے اترنے لگے تو جوتے اور چپلیں جو ہے وہ لوگ نیچے اتار دیتے، تو انہوں نے والد صاحب کی چپلیں اٹھانی اور انہوں نے والد صاحب کو یہ کہا کہ آپ جیسے علماء اب دنیا میں نہیں رہے، آپ نے حق بات کہی ہے. اور محبت میں انہوں نے والد صاحب کی چپلیں اٹھا کے لی اور لے کے چلنے لگے، تو والد صاحب کو جا کے انہوں نے چپلیں دی. تو کہنے کی مراد یہ ہے کہ یعنی دوسرے مکاتب فکر کے لوگ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس غلام کی، میرے والد محترم کی، میرے مرشد کی اس بات کو سن کر اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ حق کہنے میں وہ بالکل نہیں جھجکتے اور اس کو وہ ایکنالج کرتے تھے. اسی طرح سے تاج محل ہوٹل میں ایک دفعہ اتحاد بین المسلمین کا پروگرام علامہ رضی مجتہد نے کیا، جو شیعہ مکتب فکر کے بہت بڑے عالم تھے، علامہ رضی مجتہد کراچی میں. تو انہوں نے تمام مکاتب فکر کے علماء کو بلایا تاج محل ہوٹل میں. تو اور جب عصر کی نماز کا وقت آیا تو اب مسئلہ یہ ہو رہا تھا کہ نماز کون پڑھائے گا. علامہ رضی مجتہد نے امامت کے لیے تو بڑے بڑے جید علماء کرام موجود تھے، والد صاحب کو آگے کیا اور والد صاحب نے وہاں تمام مکاتب فکر کے، جس میں اہل حدیث مکتب فکر بھی، دیوبندی بھی، شیعہ حضرات بھی، علامہ رضی مجتہد تو خود شیعہ مکتب فکر کے بہت بڑے عالم تھے، والد صاحب کی خدا میں نماز پڑھی اور وہ نماز ایسی یادگار رہی کراچی میں، بہت عرصے تک لوگ اس کو یاد کرتے تھے کہ اتحاد بین المسلمین کا کیسا عظیم الشان مظاہرہ ہوا ہے. لیکن اس تاج محل ہوٹل کے اندر جو جلسہ ہوا، ہر مکتبہ فکر نے کچھ اس قسم کی باتیں کی، ڈپلومیٹک یا اتحاد کے حوالے سے باتیں کی. والد صاحب نے وہاں پر کھل کر یہ بات کہی کہ دیکھیں، اگر ہم اتحاد بین المسلمین چاہتے ہیں تو ہمیں ان بیسک عقائد کے اوپر اتحاد کرنا ہوگا اور اس باتوں کا لحاظ کرنا ہوگا جو ایک دوسرے کے ایمان کا حصہ ہیں. تو اہل بیت اطہار سے محبت اور عقیدت میں کوئی کمی نہیں ہے، کسی مکتبہ فکر میں کمی نہیں ہے، اور اگر کہیں ہے تو میجورٹی آف مسلمان تمام مکاتب فکر کی ان کے خلاف پورا متحد ہے. لیکن صحابہ کرام کے بارے میں ہمارے بعض شیعہ ذاکرین اور بعض شیعہ علماء ایسی زبان استعمال کرتے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کی گستاخی کرتی ہے اور بے ادبی کرتی ہے. اس کو روکنا پڑے گا. اور والد صاحب نے یہ سب کے سامنے جب کہا، الحمدللہ لوگوں نے اس بات کو اکنالج کیا کہ یہیں سے فساد شروع ہو جاتا ہے کہ جب کچھ ذاکرین اور کچھ مقررین جوش خطابت میں آ کر یا کچھ سیکٹیرینزم کو پھیلانے کے لیے، نفرتوں کو زیادہ بڑھانے کے لیے اس قسم کی جب وہ صحابہ کرام کے بارے میں بکواس کرتے ہیں، تو والد صاحب نے کہا کہ اس کو روکنا پڑے گا. اگر آپ اس کو روک لیں گے تو الحمدللہ ٹھیک ہے، اختلاف آپ اپنی جگہ رکھیں، فقہی اختلاف بھی ہے اور تھوڑے دوسرے اختلافات بھی ہیں، اختلافات برے نہیں ہیں، وہ ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ صحیح، ان پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن صحابہ کرام کی گستاخی کو کسی صورت میں برداشت نہیں کیا جا سکتا.
تو الحمدللہ یہ اس اجتماع میں یہ کہا، اور یہی اتحاد کی بنیاد بن سکتا ہے. آج بھی اگر شیعہ سنی اتحاد ہم چاہتے ہیں تو ہمارے شیعہ بھائیوں کو اس بات کا پورا انتظام کرنا ہوگا کہ ان ذاکرین اور ان مبلغین جو شیعہ مکتب فکر کے ہیں وہ صحابہ کرام کے بارے، ٹھیک ہے آپ کا اختلاف ہے، وہ اختلاف اپنی جگہ ہے، لیکن اگر آپ پبلکلی لوگوں کے سامنے اور اس بات کی ترویج اور اشاعت کریں گے کہ صحابہ کرام پہ اعوذ باللہ تبرہ بھیجا جائے، تو پھر کوئی اتحاد نہیں، پھر کوئی اتحاد نہیں. کیونکہ ہمارے نزدیک تو صحابہ کرام کی عزت اسی طرح سے ہے جس طرح سے مولا علی کی عزت ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت ہے، سیدنا امام حسن امام حسین کی عزت ہے. ہم تو دل و جان سے اہل بیت العظام کی عظمت اور شان کے قائل ہیں. تو ہم صحابہ کرام بھی برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم ان اہل بیت کو صحابہ بھی مانتے ہیں. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ سلیکٹڈ صحابہ کی تو عزت کریں اور کوئی صحابہ کی عزت نہیں کریں. حضور کا ہر صحابی قابل عزت ہے، اور اگر آپ کو کسی صحابی سے اختلاف ہے آپ وہ اختلاف رکھیں، لیکن آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ ان کو اعوذ باللہ خاکم بدہن لعنت ملامت کریں اور تبرہ بھیجیں. یہ چیز جو ہے اتحاد بین المسلمین کے درمیان شیعہ سنی کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ یہی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل دے، شعور دے اور سمجھ عطا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق اور حضور کی پسند کے مطابق حضور کے تمام صحابہ کا، حضور کی اہل بیت عظام کا، اولیاء کرام کا ادب کرنے والا بنائے. اسی پر مجھے ایک بات اور یاد آئی کہ والد صاحب کے ایک دوست تھے جو اردو کالج میں پروفیسر تھے، غالباً ان کا نام تھا پروفیسر محمود یا مسعود محمود غالباً. اور یہ ایک دفعہ مجھے یاد ہے عصر کی نماز پڑھ کے ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ پروفیسر محمود صاحب آئے ہمارے بہت ہی محترم قاضی بشیر الدین صاحب کے ساتھ. اب قاضی بشیر الدین صاحب الحمدللہ میں انہیں جانتا ہوں، وہی کینیڈا میں ماشاءاللہ رہے اور یہیں ان کا وصال بھی ہوا ہے. بڑے محترم، بڑی محبت کرنے والے، بہت محبت کرنے والے. اللہ تبارک و تعالیٰ قاضی بشیر الدین صاحب کی مغفرت فرمائے. تو یہ قاضی بشیر الدین صاحب اور یہ ڈاکٹر محمود، یہ پروفیسر محمود صاحب، یہ دونوں والد صاحب کے پاس آئے کسی مسئلے پہ کوئی ڈسکشن کے لیے. تو میں مسجد میں ہی تھا اس وقت، اور غالباً میرے خیال میں اس وقت کالج میں تھا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. تو والد صاحب سے ابھی ان کی باتیں ہو رہی تھی کہ میں نے تھوڑی دیر میں دیکھا، میں قریب نہیں بیٹھا ہوا تھا اور میں تھوڑا سا مسجد کے صحن میں دور کسی کام میں مصروف تھا. میں نے دیکھا کہ والد صاحب کی آواز میں تھوڑی سی گرج اور زور آ رہا. تو میں اندر گیا دیکھوں کہ ابھی کیا بات ہو رہی ہے. تو والد صاحب پروفیسر محمود کو اور قاضی بشیر الدین صاحب کو یہ سمجھا رہے تھے اور تھوڑے سے اپنے غصے میں کہ آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. غالباً وہ ڈسکس کر رہے ہوں گے جو کانفلکٹ تھا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم میں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میں، اور کہیں انہوں نے کوئی ایسی بات کہی ہوگی جس سے حضرت امیر معاویہ کی شان میں کوئی گستاخی ہوتی ہے. تو والد صاحب کو جلال آ گیا. آپ نے فرمایا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضرت امیر معاویہ کے درمیان جو معاملہ ہوا ہے اس کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے، اس کو سمجھا جا سکتا ہے، لیکن آپ اس مسئلے کے بیس کے اوپر حضور کے ایک صحابی حضرت امیر معاویہ کی آپ گستاخی نہیں کر سکتے. حالانکہ یہ لوگ سنی لوگ تھے، اس میں کوئی شیعہ نہیں تھے. پروفیسر محمود بھی سنی تھے، قاضی بشیر الدین صاحب بھی ان کے ساتھ تھے، لیکن پروفیسر محمود بات کر رہے تھے، قاضی صاحب تو ان کے ساتھ آئے ہوئے. تو والد صاحب اسی وقت ان کو روک دیا اور بڑی سختی کے ساتھ جب وہ تھوڑی سی ضد کرنے لگے تو والد صاحب نے بڑی سختی کے ساتھ انہوں نے بولا کہ آپ نبی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتے. اس لیے گستاخی نہیں کر سکتے کہ وہ صحابی رسول ہیں. اگر آپ اچھا نہیں کہہ سکتے تو ان کے بارے میں خاموشی اختیار کریں. ہمارے اہل سنت والجماعت کے تمام علماء کرام کا یہ بالکل یونینیمس انڈرسٹینڈنگ ہے شروع سے الحمدللہ کہ اگر حضرت امیر معاویہ نمبر ایک کہ حضور کے ایک بھی صحابی کے بارے میں ہم کوئی بات نہیں کہہ سکتے، اور اگر ان کے صحابہ کے درمیان کوئی اختلاف ہوا ہے اس اختلاف کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرمائیں گے. اور حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جو تنازع رہا ہے اور وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ رہا ہے، اس میں یہ سب کا عقیدہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حق پر تھے، لیکن اس کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ کیونکہ صحابی رسول ہیں ان کی گستاخی کرنا اور ان کے اوپر کوئی اعوذ باللہ خاکم بدن ان کو مورد الزام ٹھہرانا یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایت کے خلاف ہے.
تو ہم کو اس ادب کو ملوز خاطر رکھنا ہے، اور اگر آپ اچھا نہیں کہہ سکتے تو خاموش رہیں. اس پر خاموش رہنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ آپ اس معاملے میں خاموش رہیں، کیونکہ آپ اس مقام پر نہیں ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کا رسول علیہ الصلوۃ والسلام ان ان صحابہ کرام کے درمیان جو تنازع ہوا ہے اس کے حکم ہے. لہٰذا یہ والد صاحب اس معاملے میں بہت سخت تھے کہ صحابہ کرام کے بارے میں اور اہل بیت عظام کے بارے میں. اب جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے اور سید شباب اہل الجنہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور یزید کے درمیان جو کانفلکٹ ہوا واقع کربلا، اور اس میں بعض ایسے لوگ بھی شامل ہو رہے ہیں جو اعوذ باللہ خاکم بدہن یزید کو حق پر کہتے ہیں، اس لانتی کو حق پر کہتے ہیں. اور یزید کے لانتی ہونے میں تو تمام سنی علماء کا یونانیمس انڈرسٹینڈنگ ہے. تو والد صاحب کی تو پوری کتاب موجود ہے، بہت ہی ضخیم کتاب موجود ہے، حسین ابن علی اور یزید بن معاویہ. یہ والد صاحب کی کتاب ہے جس میں آپ نے قرآن و حدیث سے اور اتھینٹک تاریخ کے ریفرنسز سے ثابت کیا ہے کہ یزید فاسق و فاجر تھا، اور یزید حق پر نہیں تھا. یزید نے ظلم کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پاک کو شہید کر کے. تو ایک طرف اہل بیت کی جو محبت اور عقیدت اور تعلق، الحمدللہ ہم تو سادات سے ہیں، حضرت فاطمہ زہرا کی اولاد میں سے ہیں، وہ تعلق اس کو کبھی کم نہیں ہونے دیا اور اس کا دفاع کیا ہمیشہ. لیکن اس کے مقابلے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کی عظمت و شان کا دفاع بھی، وہ بھی بحیثیت مسلمان کے اور بحیثیت ہی امتی آف رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور الحمدللہ وہ اس عقیدے پر ہمیشہ قائم رہے. ایک دفعہ بغدادی مسجد سے قریب کلن کوارٹرز میں کراچی کی سب سے بڑی امام بارگاہ جو ہوتی تھی وہ ماڈرن روڈ کی کسی زمانے میں امام بارگاہ ہوتی تھی، امام باڑہ کہتے ہیں، امام بارگاہ کہتے ہیں. تو وہاں کے انتظامیہ کی، وہاں کے امام صاحب کی بڑی خواہش تھی کہ علامہ ریاض الدین سہروردی کبھی امام بارگاہ میں آئیں اور وہاں پر تقریر کریں محرم کے دنوں کے اندر. تو والد صاحب کا جانا نہیں ہوتا تھا کیونکہ بغدادی مسجد کے اندر 10 دن محرم شریف کے پروگرام ہوتے تھے، اور والد صاحب پھر محرم شریف میں ہر عالم بہت بزی ہوتا ہے. اب تو مسئلہ یہ ہے کہ اتنی فرقہ واریت آ گئی ہے کہ اب تو سنی علماء نے امام حسین کا ذکر کرنا بھی بند کر دیا ہے. ہمیں یاد ہے کہ حضرت علامہ مولانا شفیع قاڑی رحمۃ اللہ علیہ کا پروگرام ہوتا تھا کراچی کے اندر، غالباً کھارا در کے پاس اس علاقے میں، اور آپ وہاں پر 10 دن واز فرمایا کرتے تھے. اب ہمارے سنی بھائیوں نے ان تمام چیزوں کو، بہت کم رہ گیا ہے اہل بیت عظام کا، امام حسین کا ذکر جو ہے وہ کم ہو گیا ہے، اس لیے کہ ان کو ڈر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں شیعہ ہونے کا ٹھپا نہ لگ جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو والد صاحب جانے کا اتفاق نہیں ہوا. تو ایک سال امام بارگاہ کے انتظامیہ کے صدر، میں ان کا نام بھول گیا ہوں، وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں حضرت آپ نے آنا ہے، تقریر کرنی ہے. تو والد صاحب کہنے اچھا ٹھیک ہے اس دفعہ میں آ جاؤں گا. تو والد صاحب گئے وہاں پر. محرم کے ہی دن تھے، غالباً 10 محرم کے بعد کے کوئی دن تھے، کیونکہ وہاں تو 2-2.5 مہینے تقریباً یہ سلسلہ رہتا ہے. تو والد صاحب جب وہاں گئے تو آپ نے الحمدللہ مولا امام علی کرم اللہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین علیہ السلام، ان کے شان میں جو اہل بیت عظام کے فضائل، وہ تمام الحمدللہ جو ہمارا سنی عقیدہ ہے اس کے مطابق بیان فرمائے. آپ نے امام بارگاہ میں پہلی دفعہ گئے تھے مارٹن کوارٹرز کے امام بارگاہ میں، آپ نے وہاں پر صحابہ کرام اور اہل بیت عظام کی جو ریلیشن شپ تھی، جو تعلقات تھی، جو محبت تھی، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک سے، حضور کی اہل بیت سے، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان اور دوسرے صحابہ کرام کی ٹوٹ کر عقیدت و محبت تھی، آپ نے اس کو وہاں کھل کر بیان کیا. اور الحمدللہ وہ تمام حضرات بڑے، انہوں نے تحمل کے ساتھ، بڑے بردباری کے ساتھ، بڑی خاموشی کے ساتھ والد صاحب کے واز کو پورا سنا. میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نہیں ہوا کہ آپ نے وہاں جا کے شیعہ مکتبہ فکر میں گئے تو شیعوں جیسی باتیں شروع کر دیں، اپنی مسجد میں آئے تو جناب ان کی مخالفت شروع کر دی. ایک ہی رنگ تھا،
جو اپنی مسجد میں کہتے تھے وہی دوسروں کی مسجد میں بھی جاتے تھے، یا دوسروں کے علاقے میں بھی جاتے تھے، دوسروں کی گیدرنگ میں بھی جاتے تھے. بات وہی ہوتی تھی جس کو وہ حق سمجھتے تھے. گرگٹ کی طرح سے رنگ بدلنا الحمدللہ نہ ان کو آیا نہ ان کی اولاد کو آیا الحمدللہ. حضرات محترم، والد صاحب ہمارے بغدادی مسجد میں ایک مؤذن آئے، کیونکہ یہ مشرقی پاکستان جب الگ ہو گیا تو وہاں پر مؤذن کی ضرورت تھی، تو کچھ عرصہ کئی مؤذن آئے. بالآخر ایک بہت ہی بزرگ آدمی آئے اور ان کا نام تھا عبدالغفور. اب یہ صاحب جب آئے تو انہوں نے کہا جی مجھے مؤذن رکھ لیجیے، میرا تو کوئی بھی دنیا میں ہے نہیں. اب میں نے اچھا، میں اس زمانے میں مسجد میں لازمی طور پر مسجد کی بہت سارے انتظامی امور میرے ذمہ تھے. کمیٹی بھی الحمدللہ میری ہی نگرانی میں تھی بغدادی مسجد کی. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ والد صاحب کے ساتھ فصیح الدین صاحب تو نعت خوانی میں الحمدللہ والد صاحب کے ساتھ وہی جایا کرتے تھے. جب وہ بڑے ہو گئے، نبی والد صاحب کل پاکستان محفل نعت ہوتی تھی، تو بغدادی مسجد میں والد صاحب جب چلے جاتے تھے تو ان کی غیر موجودگی میں نماز 5 نمازیں اور جمعے کی نماز کچھ عرصے تک تو عبدالخالق صاحب نے پڑھائی. عبدالخالق صاحب، ہاں، جس پچھلے پروگرام میں مجھے ان کا نام یاد نہیں آ رہا تھا، یہ عبدالخالق صاحب یہ والد صاحب کے خلیفہ ہیں اور والد صاحب کے دوسرے خلیفہ ہیں. سید احمد علی صاحب پہلے خلیفہ ہیں اور عبدالخالق صاحب یہ دوسرے خلیفہ ہیں. تو یہ والد صاحب کی غیر موجودگی میں نماز پڑھایا کرتے تھے. لیکن جب میں 11ویں جماعت میں آیا، بلکہ 10ویں جماعت میں تھا، تو الحمدللہ میں نے والد صاحب نے کہا کہ بھائی اب تم بڑے ہو گئے ہو. اس وقت آئی واز اباؤٹ 16-17 ایئرز اولڈ. تو مجھے انہوں نے کہا کہ بھائی اب تم نے نماز پڑھانی ہے. تو عبدالخالق صاحب کبھی پڑھاتے تھے، کبھی میں پڑھاتا تھا. پھر جب میں کالج میں آ گیا تو پھر الحمدللہ پھر مستقل والد صاحب کی غیر موجودگی میں، جسے کہا جائے کہ بغدادی مسجد کا جو نائب امام تھا وہ میں ہی تھا. اور تمام جمعہ بھی میں نے ہی پڑھانا، 5 نمازیں بھی میں نے ہی پڑھانی، اور مسائل بھی اور تمام چیزیں جو تھی پوری فل فلیش. تو میری وجہ سے الحمدللہ والد صاحب کو یہ آسانی ہو گئی کہ اب مسجد کی دیکھ بھال کرنے والا ان کا بیٹا الحمدللہ موجود تھا. تو پھر وہ اور زیادہ ان کے سفر شروع ہونے لگے. کل پاکستان محافل نعت کا سلسلہ کافی پاکستان میں پھیل گیا، تو اب آپ وہ جایا کرتے تھے. تو یہ عبدالغفور صاحب، تو بغدادی مسجد کو الحمدللہ اس میں امامت اور خطابت جو ہے میں نے 16 یعنی 17 سال کے قریب کی عمر میں الحمدللہ شروع کی. اور جب تک میں پاکستان میں رہا الحمدللہ والد صاحب جب بھی باہر جاتے تھے، مدرسہ بھی الحمدللہ میں ہی پڑھایا کافی عرصے تک، اور میں کرتا رہا. پھر جب میں پاکستان سے باہر آ گیا تو پھر الحمدللہ وہاں سید اعجاز الدین سہروردی جو ہمارے سب سے چھوٹے بھائی ہیں، انہوں نے پھر ساری ذمہ داریاں سنبھال لی. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. تو یہ عبدالغفور صاحب آئے اور انہوں نے کہا جناب مجھے مؤذن رکھ لیں. اور یہ عبدالغفور صاحب وہ تھے جو بہت والد صاحب سے بھی عمر میں بہت بڑے تھے. غالباً اس وقت ان کی عمر ہوگی میرے خیال میں تقریباً 75 سال 76 سال کے قریب ہوگی. یعنی یہ بات ہے لیٹ 79 78 ان دنوں کی بات ہے. تو عبدالغفور صاحب جب آئے تو ان کو ہمیں مؤذن کی ضرورت تھی بغدادی مسجد کے اندر، اور انٹرویو میں نے ہی کیا ان کا. تو والد صاحب نے کہا بھائی جا کے دیکھ لو، اگر ان کو رکھنا ہے تو رکھ لیں. اب میں نے جب ان سے بات کی تو ان کو کہا آپ اذان سنا ہے، تو ان کو تو اذان بھی نہیں آتی تھی. اب یہ وہ شخص ہے جو جنگ عظیم اول میں بھی اور جنگ عظیم دوم میں بھی برٹش آرمی کی طرف سے انہوں نے جنگ میں حصہ لیا. کیونکہ اس زمانے میں 1947 سے پہلے ہندوستان پر برطانیہ کی حکومت تھی، تو یہاں سے انہوں نے بہت سارے ہندوستان کے رہنے والوں کو، جن میں مسلمان بھی شامل تھے، ہندو بھی شامل تھے، سکھ بھی شامل تھے، ان کو ریکروٹ کیا اور ان کو لڑایا، ان کو انوالو کیا اپنی جنگ میں، اور ان کو یورپ لے کے آ گئے اور جنگ کی انہوں نے. تو عبدالغفور صاحب جنگ عظیم اول میں، فرسٹ ورلڈ وار میں بھی اور سیکنڈ ورلڈ وار میں بھی ہی پارٹیسپیٹڈ. اور ان کو ملکہ جو تھی برطانیہ کی اس کی طرف سے کوئی ایوارڈ بھی ان کو ملا ہوا تھا. ان کو پھر اذان سکھائی. تو والد صاحب مجھ پر اس بات پر تھوڑے سے ناراض ہوئے کہ یہ عبدالغفور صاحب کو تم نے مؤذن رکھ لیا ہے، ان کو اذان بھی ابھی صحیح طریقے سے نہیں آتی. میں یہ کہتا تھا ابا جی یہ بزرگ ہیں
انشاءاللہ ان کو آزان آ جائے گی، ان کو تھوڑی سی پریکٹس چاہیے. تو الحمدللہ عبدالغفور صاحب کچھ عرصے تک پریکٹس کرتے کرتے رہے، اور پھر بغدادی مسجد کے وہ مؤذن ہوئے. اور پھر والد صاحب کو ان سے اتنی محبت ہو گئی کہ الحمدللہ والد صاحب جب وہ بیمار ہوئے، اس زمانے میں تو میں یہاں وہاں نہیں تھا، لیکن والد صاحب نے ان کی بھی خدمت کی. والد صاحب الحمدللہ لوگوں کی خدمت کرنے میں ذرہ برابر نہیں جھجکتے تھے. ان کو یہ نہیں ہوتا تھا میں اتنا بڑا عالم ہوں، میں اتنا بڑا امام ہوں، تو میں لوگوں کی جوتیاں کیسے اٹھاؤں. میں نے والد صاحب کو بغدادی مسجد کے اندر لوگوں کی چپلیں سیدھی کرتے ہوئے خود دیکھا. والد صاحب جب واک کرتے تھے یا کہیں سے جا رہے ہوتے تھے اور ان کو اخبار کا کوئی صفحہ مل جاتا تھا، اگر وہ ایون گٹر میں پڑا ہوا ہے وہ اس کو اٹھا لیتے تھے. وہ یہ ان کو ڈر یہ ہوتا تھا کہ اس میں کوئی قرآن کریم کی کوئی آیت یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام پاک اس میں لکھا ہوا نہ ہو، اور وہ اٹھا کے اس کو کسی محفوظ جگہ پہ رکھ دیتے تھے. میں نے خود ان کو گٹر سے اخبار کے صفحات اٹھاتے ہوئے خود دیکھا. بغدادی مسجد کے پاس ایک موچی تھے، عبداللہ صاحب ان کا نام تھا. یہ ہمیں نہیں معلوم ان کا کوئی رشتہ دار تھا، لیکن بہرحال یہ جب بغدادی مسجد کے سامنے دکانوں میں انہوں نے اپنی جوتے ریپیئر کرنے کی دکان کھولی، تو ہی واز اے کابلر، موچی. ان کو کینسر ہو گیا اور گلے کا کینسر ہوا، بڑا خطرناک کینسر ہو گیا. اور اس زمانے میں کینسر کا علاج بھی نہیں تھا. تو کیا ہوا یہ کہ وہ گلے کا کینسر ان کا بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ یہ بالکل اپاہج ہو گئے. اینڈ ہی واز کمپلیٹلی ڈیپینڈنٹ آن پیپل. لوگوں کے اوپر مکمل ان کا انحصار ہو گیا. اب نہ ان کا کوئی رشتہ دار ہے، نہ ان کا کوئی ہے، بالکل کمپلیٹلی ہی از الون. تو لوگوں نے کیا کیا، ان کو ایک چارپائی پہ ڈال کے مسجد کا جو مین گیٹ تھا وہاں لا کے ان کو لٹا دیا کہ اب مسجد والے ان کی دیکھ بھال کریں گے. آج کل بہت ایسے مسلمان بھی ہیں جو علماء کے اوپر اور مسجدوں کے اوپر حملے کرتے ہوئے اور ان سے سڑتے ہوئے ذرہ برابر نہیں جھجکتے. یہ وہ مسجدیں ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر خالی دین ہی نہیں، عوام کی، لوگوں کی، ضرورت مندوں کی خدمت کی ہے. کبھی آپ نے غور کیا پاکستان میں جب بچے کو گم ہو جاتا تھا ان کا اعلان مسجدوں میں ہوتا تھا. پتہ نہیں اب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، لیکن اس زمانے میں تو ہوتا تھا. یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے نا. جیسے یہاں کینیڈا کے اندر ہے، کوئی بچہ کھو گیا تو حکومت جناب الرٹ ایشو کر دیتی ہے، پولیس انفارم کرتی ہے، میڈیا انفارم کرتا ہے. مسجدوں میں تو کوئی اعلان نہیں کرتا، چرچوں میں تو کوئی اعلان نہیں کرتا. پاکستان میں مسجدیں خدمت کرتی ہیں کمیونٹی کی. لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے مسجدیں بنانے والوں کے ساتھ اور مسجدوں کو چلانے والوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے. تو لوگوں نے عبداللہ کو، یہ موچی کو، وہاں پر مسجد کے دروازے میں لا کے ڈال دیا. اب مسجد میں اب ہر نمازی نماز پڑھنے آئے، کوئی ان کو کچھ کھلا دے، کوئی ان کو کچھ پلا دے. حضرات محترم، جب عبداللہ کے آخری دن تھے لیکن وہ بالکل اپاہج تھے، میرے والد صاحب نے اس کا پخانہ دھویا. میں خود دیکھتا تھا، میں خود اس زمانے میں کالج میں تھا. اور والد صاحب اس کی وہ اتنا اپاہج تھا کہ اٹھ نہیں سکتے تھے، تو ان کا پیشاب بھی وہیں نکل جاتا تھا، ان کا پخانہ بھی وہیں نکل جاتا تھا. والد صاحب اس کو دھوتے تھے، اور الحمدللہ میں چونکہ بڑا بیٹا تھا، میں ہی ان کی سپورٹ بھی تھا، تو مجھے ہی وہ کہتے کہ تم پانی ڈالو، اور جھاڑو خود دیتے تھے. جس وقت عبداللہ کا انتقال ہوا ہے، میں وہ کیفیت کو آپ کو بتاؤں. تو والد صاحب نے دیکھا کہ عبداللہ کی جو حالت ہے بہت خراب ہے، اس کو سانس بڑی مشکل سے آ رہا ہے، اور اس کے نچلا حصہ خراب ہے کیونکہ اس میں پیشاب پخانہ اس کو ہو چکا ہے. تو آپ نے مجھے اس کی باڈی گندی تھی، تو آپ نے مجھے کہا کہ اس کو اٹھاؤ. تو میں نے عبداللہ کو ایسے اٹھا لیا اپنے ہاتھوں میں، اور تھوڑی سی مجھے ہچکچاہٹ تو ہوئی، لیکن والد صاحب کا حکم تھا اس لیے ان کو اٹھایا. اور والد صاحب جب میں نے ان کو اٹھا لیا تو والد صاحب نے اس کی پوری پلنگ دھوئی. پلنگ کے نیچے جو پیشاب اور پخانہ تھا وہ سارا اپنے جھاڑوؤں کے ساتھ اس کو صاف کیا، باہر کے لے گئے. میں نے جب عبداللہ کو ایسے اٹھایا ہوا تھا تو میں یہ عبداللہ کے چہرے کو بھی دیکھ رہا تھا. اس کے گلے سے یہاں سے پیپ شروع ہو گئی تھی، اتنا کینسر بڑھ گیا تھا. وہ سب گر رہی تھی اور وہ بہت مشکل سے سانس لے رہے تھے. اور یہی ہوا کہ والد صاحب ابھی اس کے نجاست کو، پخانے کو، پیشاب کو مسجد کے گیٹ کے اندر صاف کر کے اسے گٹر میں ڈال رہے تھے.
تو میں نے دیکھا کہ اس نے آخری سانس میرے ہاتھوں میں لی. تو میں نے والد صاحب کو کہا ابا جی لگتا ہے کہ یہ عبداللہ کا انتقال ہو رہا ہے. اور جب والد صاحب آئے تو وہ بالکل بے حس تھا. اس کا انتقال میرے ہاتھوں میں ہوا. والد صاحب نے پھر مجھے کہا، اس کی پلنگ صاف کر دی تھی. والد صاحب نے بولا اسی لیے میں نے اس جگہ کو صاف کیا تھا کہ اس کا مجھے معلوم تھا کہ بس اب اس کا آخری وقت ہے تو اس کو اس صاف پلنگ پہ لٹا دو. تو الحمدللہ ہمارے والد نے اتنے بڑے بڑے علماء، میں تو دیکھتا ہوں کہ آج یہاں مسجدوں کے اندر ٹیشو پیپر مسجد میں پڑا ہوتا ہے، امام صاحب کو توفیق نہیں ہوتی کہ وہ ٹیشو پیپر اٹھا لیں، کیونکہ وہ ان کی شان کے خلاف ہے. وہ کہتے ہیں کوئی صفائی کرنے والا آ کے اٹھائے گا، یا کوئی مؤذن اٹھائے گا، یا کوئی نمازی اٹھائے گا. میں تو امام ہوں، میں کیسے اٹھاؤں؟ اللہ نے ہمارے والد کو بہت عزت عطا فرمائی، لیکن بالکل وہ زمین پر تھے. اور مجھے بھی یہ کہتے تھے کہ بیٹا ہوا میں نہ اڑنا، زمین پہ چلنا، کیونکہ اللہ کو ہوا میں اڑنے والے پسند نہیں. یہ الحمدللہ والد صاحب کی سیرت، یہ والد صاحب کی تعلیم، یہ والد صاحب کی تربیت جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمائی. حضرات محترم، آج بات طویل ہو گئی. میرا پروگرام یہ تھا کہ میں والد صاحب کی ایک نعت آپ کو اس کی تھوڑی سی ترجمہ کریں، کیونکہ کافی یہ چوتھا پروگرام ہو گیا ہے، اور میرا بیسک مقصد یہ تھا کہ میں والد صاحب کی شاعری پہ بات کروں. باتیں 4 پروگراموں میں ان کی زندگی پر ہو گئیں. لیٹس اسٹارٹ. آج بالکل ناز شریف کے حوالے سے چند باتیں کرتے ہیں انشاءاللہ. دیکھیے، اس سب سے پہلے جو لوگ ناز شریف پر اعتراض کرتے ہیں اور ان کی تعداد اب بڑھ رہی ہے کیونکہ بدعقیدگی بڑھ رہی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کے فضائل و مناقب سننے کی طرف رجحان کم ہو رہا ہے. توحید کے نام پر رسالت کو دبایا جا رہا ہے. اسی کا نام تو بدعقیدگی ہے. تو بہت سارے لوگ ہیں جو نعتوں کے اوپر اعتراض کرتے ہیں. لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے پروگراموں میں بھی بتایا کہ شاعری اگر عالم دین کرے جس کو شریعت مطہرہ کا پورا علم ہو، قرآن اور حدیث کے اوپر پورا اس کو کمانڈ حاصل ہو، تو وہ نہ توحید میں کوئی گڑبڑ کر سکتا ہے، نہ رسالت میں کوئی کمی بیشی کر سکتا ہے. تو اسی لیے والد صاحب کی جو جتنی بھی شاعری ہے وہ شریعت کی حدود کے اندر ہے، اور قرآن و حدیث کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توصیف و ثنا کی جاتی ہے اس کے اندر. لیکن ایک بات یہ یاد رکھیے کہ شاعری کے اندر کوئی بھی شاعر ہو تو شاعری کے اندر شاعر جو ہوتا ہے ایک مصرے میں، ایک شعر کے اندر ایک پوری کتاب کو سمو سکتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ شاعری ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہوتی. شاعری کے کچھ آداب ہیں، اور شاعری میں جہاں سب سے زیادہ مسٹیک لوگ کرتے ہیں، اور وہ اس بدعقیدگی سے اس کا اور فروغ ہو رہا ہے، کہ شاعری کے اندر یاد رکھیے استعارے اور کنائے استعمال ہوتے ہیں. اور اب ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگ استعارے اور کنائے کو لٹرل ٹرانسلیشن کر کے کہتے ہیں دیکھو اس میں شرک ہو گیا، اس میں شرک ہو گیا، جبکہ وہاں پر وہ استعارہ اور کنائے ایک تمثیل کے طور پر ہے. اس سے ایک تشبیہ لی جاتی ہے، اس سے استعارہ لیا جاتا ہے، کنایہ لیا جاتا ہے. مراد یہ ہے کہ اس کو لٹرل آپ میننگ اس کے نہیں لے سکتے. مثلا میں اگر ایک شعر پڑھوں آپ کے سامنے، میر تقی میر کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، تو وہاں پر کسی کو اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورتی کے بارے میں شعر نہیں ہے، وہ مجازی محبوب کے بارے میں شعر ہے. تو وہاں سارے خوش ہو جاتے ہیں، وہاں لٹرل ٹرانسلیشن کوئی نہیں کرتا. لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کوئی شعر ہوتا ہے تو جناب وہاں پر وہ لٹرلی ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو یہ اس میں شرک ہو گیا، یہ آپ نے کیسے کہہ دیا، تو اللہ سے مانگنا چاہیے تھا، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ رہے ہیں. میر تقی میر کا ایک شعر ہے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. آپ اس کا لٹرل ترجمہ اگر کریں، اگر کسی کے ہونٹ اتنے پتلے ہوں جتنا گلاب کی پنکھڑی ہوتی ہے تو کتنا بدصورت لگے گا. وہ اتنا پتلا ہونٹ تو کسی کا نہیں ہوتا ہے، اور اگر کسی کا ہو جائے تو اس کی تو شکل ہی بڑی بری لگے گی. تو وہاں تو آپ لٹرل ٹرانسلیشن نہیں کرتے ہیں کہ پنکھڑی گلاب سی ہے. گلاب کی پنکھڑی تو بالکل پتلی ہوتی ہے، وہ تو ملی میٹر کیا، وہ ملی میٹر کا بھی کوئی 10واں حصہ ہوتی ہے، اتنی پتلی ہوتی ہے. تو اتنے پتلے ہوں تو کسی کے نہیں ہوتے. وہاں پھر ہم استعارہ کرتے ہیں کہ وہاں سے مراد ہے کہ
گلاب کی پنکھڑی جیسی نازک، خوبصورت، نرم، وہاں پر آپ پھر اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جب شعر ہوتا ہے تو آپ اس کو لٹرل ٹرانسلیشن کرنا چاہتے ہیں. یہی زیادتی ہے ان لوگوں کی جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں چھپی دشمنی رکھتے ہیں، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کو سمجھتے نہیں ہیں، یا اللہ کی توحید جو ان کو بالکل غلط سمجھ آئی ہے وہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کو چھپاتے ہیں. یس دیر آر شعراء، بہت سارے شعراء ایسے ہیں جو جن کو دین کا علم نہیں ہے، اور انہوں نے اگر نعتیں لکھی ہیں تو اس میں کچھ ایسے شعر ہوتے ہیں. یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ایسے اشعار کو روکیں، لیکن یاد رکھیے وہ اشعار جن میں استعارے اور کنائے ہوتے ہیں، جس میں تفسیر ہوتی ہے، جس میں کسی چیز سے اس کو سمجھانا مقصود ہوتا ہے، اس کو لٹرل ٹرانسلیشن نہیں کرنی چاہیے. یہ بددیانتی لوگ شاعری میں نہیں کرتے رسول پاک کے بارے میں، قرآن کریم کے اندر بھی کرنے لگ گئے، حدیث پاک میں بھی کرنے لگ گئے، اور اس طرح سے گمراہی اور فرقہ واریت مسلمانوں کے اندر عام اسی وجہ سے ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے. آئیے تو اس چیز کو مد نظر رکھیں، پھر انشاءاللہ کبھی بھی کنفیوژن نہیں ہوگا. تو آج انشاءاللہ مختصر میں والد صاحب کی ایک نعت شریف ہے، اس کے اشعار قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. پڑھے ہیں قصیدے خدا نے تیرے، فرشتوں نے گائے ترانے تیرے. پورا قرآن آپ پڑھ لیجئے. اللہ تبارک و تعالی نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا یا ایھا النبی یا ایھا الرسول انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر اللہ اپنے رسول کے، اپنے حبیب کے بے شمار فضائل بیان فرمائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بہت لمبا موضوع ہے، میں مختصر صرف بات کروں گا ورنہ تو پوری اس پہ ایک تقریر ہو جائے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قد نرى تقلب وجهك في السماء. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے آسمانوں کی طرف اٹھتے ہوئے چہرے کو دیکھا. اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی برکت کی وجہ سے مکہ کو معظم کہا ہے. اللہ نے فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. میں قسم نہیں کھاتا اس شہر مکہ کی مگر اس لیے کہ میرے حبیب کے قدم اس کی زمین پر چلتے ہیں. اللہ نے لعمرک، اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر پاک کی قسم کھائی. اللہ نے فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں کو کہا ید اللہ فوق ایدیہم. یہ ہاتھ اللہ کے ہیں، یہ نبی کے ہاتھ نہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، یہ صحابہ کے ہاتھوں کے اوپر جو ہاتھ ہے یہ نبی کا نہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ میرا ہاتھ ہے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں نہیں پھینکی تو اللہ نے پھینکی ہیں. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کے اعضاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ میرے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ تو جسم جسمانیت سے پاک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ حبیب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے قریب ہیں، اتنے محبوب ہیں کہ ان کا عمل اللہ کہتا ہے یہ میرا عمل ہے. ان کا کہنا اللہ فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. پورا قرآن رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت ہے. اس کو آپ پڑھتے چلیے، بے شمار الحمدللہ آپ کو مسائل سمجھ میں آ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس کے حبیب کی تعریف میں کوئی کمی نہ رہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین یؤذون اللہ والرسول. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تکلیف اللہ کو بھی دیتے ہیں اور اللہ کے رسول کو بھی دیتے ہیں. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اللہ کی محبت کے دعوے دارو، رسول کی پیروی کرو، رسول سے محبت کرو. اور پیروی خالی یہ نہیں ہوتی ہے کہ نماز ان کے طریقے پہ پڑھ لو، پیروی ان کے لیے ہوتی ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی مومنین کی جانوں سے زیادہ ان کے قریب ہوتا ہے. قرآن بھرا ہوا ہے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی توصیف سے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت شریف سے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ لوگ مسلمان مومنین اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف میں کوئی کمی نہ کرے. فرشتوں نے گائے ترانے تیرے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ بھی رسول پاک پر درود و سلام بھیجتا ہے، اس کے فرشتے بھی بھیجتے ہیں. معراج کی رات فرشتوں نے کس طرح سے رسول پاک کا استقبال کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے مزار اقدس پر 70,000 فرشتے
فجر کے وقت آتے ہیں 70,000 فرشتے مغرب کے وقت آتے ہیں. جو فجر کے وقت آتے ہیں وہ مغرب کے وقت چلے جاتے ہیں، جو مغرب کے وقت آتے ہیں وہ فجر کے وقت چلے جاتے ہیں. اور حضور فرماتے ہیں ہر دفعہ نئے فرشتے آتے ہیں. ایک دفعہ جو فرشتہ آ جاتا ہے میرے دربار اقدس پر، وہ پوری زندگی دوبارہ نہیں آ سکتا. اتنے فرشتے آتے ہیں. اور فرشتے آگے وہاں کیا کرتے ہیں؟ رسول پاک پہ درود و سلام بھیجتے ہیں، رسول پاک کی زیارت کرتے ہیں. فرشتوں نے گائے ترانے تیرے ہیں. اب یہ بھی بہت بہت بڑا موضوع ہے، میں صرف مختصر بتا رہا ہوں کہ والد صاحب کے ایک ایک شعر کے اندر قرآن و حدیث الحمدللہ اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر موجود ہے. اگلا شعر ہے، یہ اقصا، یہ سدرہ، یہ عرش بری، تو اونچا ہے اونچے ٹھکانے تیرے. سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه آیاتنا انه هو السميع البصير. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے. یہ حضور کے مقامات ہیں. عند سدرۃ المنتہى عندها جنۃ المأوى اذ یغشى السدرۃ ما یغشى ما زاغ البصر وما طغى. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سدرۃ المنتہى گئے، وہاں پر اللہ کے فرشتے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی انتہا ہو گئی، اور پھر وہاں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لامکان تک گئے، اللہ کے عرش تک گئے. قرآن کریم ہے یہ سارا. تو اونچا ہے اونچے ٹھکانے تیرے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کو کوئی نہیں جانتا ہے. اللہ کا عرش کہاں پر ہے؟ سدرۃ المنتہی کے بعد کتنا آگے ہے؟ اونلی اللہ نوز. یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا ہے، کیونکہ وہ گئے ہیں وہاں پہ. حضور کا مرتبہ اللہ کے بعد سب سے اونچا ہے. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. یہ ہمارا ایمان ہے. اللہ کے بعد سب سے معزز، سب سے محترم، سب سے بلند نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اب یہاں لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. مسلمان کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، داڑیاں بھی رکھی انہوں نے، اور لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں اور رسول پاک سے ڈسکنیکٹ کروا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے. خدا جانتا ہے حقیقت تیری، بشر نے تو رتبے نہ جانے تیرے. بالکل صحیح بات ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے. ایک کافر آتا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی طرف دیکھ کر اعوذ باللہ خاکم بدان، یہ کہتا ہے کہ کتنا بدصورت چہرہ ہے. حضور کے چہرے پہ سامنے کہتا ہے، ٹونٹنگ کرتا ہے، حجت کرتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اور دیکھیں ایک بات یہاں پر میں کہتا چلے جاؤں، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے فریڈم آف ریلیجن اینڈ فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ فریڈم آف اسپیچ دیکھیے. حضور چاہتے تو اس گندے انسان کو وہیں ختم کروا دیتے. یہ مدینے کی بات ہے، مکہ کی بات نہیں. مدینے کے اندر جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہی از دا ہیڈ آف اسٹیٹ، ایک کافر آ کر یہ کہتا ہے کہ کتنا بدصورت چہرہ ہے، اعوذ باللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنتے ہیں. اور وہ کہتا ہے، حضور نے اس کو مروایا نہیں، اس کا جواب دلوایا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ جب چلا جاتا ہے یا وہیں کھڑا ہوا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ خوبصورت چہرہ تو کسی کا ہی نہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اے ابو بکر، تم نے بھی اور اس کافر نے بھی میری حقیقت کو نہیں جانا ہے. میری حقیقت سوائے میرے رب کے کوئی نہیں جانتا. نبوت اس آئینے کی طرح سے ہے کہ جس آئینے میں انسان اپنی شکل دیکھتا ہے. وہ کافر آیا، اس نے کفر کی بدترین بدصورت ترین شکل نبوت کے آئینے میں دیکھی، تو اسے وہ شکل جو نظر آئی کفر کی، وہ اس کو کہہ رہا تھا کہ یہ بدصورت ہے. تم نے نبوت کے آئینے میں اپنے ایمان کی خوبصورتی کو دیکھا تو تمہیں وہ بڑی خوبصورت نظر آئی. یاد رکھو میری حقیقت سوائے میرے رب کے کوئی نہیں جانتا. خدا جانتا ہے حقیقت تیری، بشر نے تو رتبے نہ جانے تیرے. آج انسان ہے مسلمانوں کے اندر، آپ چلے جائیے، قل انما انا بشر مثلکم. وہ قرآن کریم کی آیت کرتے ہیں رسول پاک بھی ہمارے جیسے انسان تھے. قرآن کہہ رہا ہے قل انما انا بشر مثلکم، میں بھی تمہارے جیسا انسان ہوں. وہ تو لٹرل ترجمہ ہے نا قرآن کریم. جہاں رسول پاک کی بات آئے گی وہ لٹرل ٹرانسلیشن کریں گے تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام
بھی ایک انسان تھے، ان کا ایک کام تھا، ان کا ایک رول تھا، وہ اپنا کردار ادا کر کے چلے گئے. جو یہودی عقیدہ ہے نبوت اور رسالت کے بارے میں، ان مسلمانوں نے اس عقیدے کو اپنا لیا ہے. کسی صحابی کا یہ عقیدہ نہیں، کسی اہل بیت میں سے کسی کا عقیدہ نہیں. اوور ویلمنگ میجورٹی آف مسلم اسکالرز، ان کا یہ عقیدہ نہیں جو ان لوگوں نے اپنا لیا ہے گزشتہ 150 پونے 200 سال کے اندر. حضور بشر ضرور ہیں، حضور حضرت عبداللہ حضرت آمنہ کی اولاد ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. حضور اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں بالکل، لیکن اب وقت نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے بشر ہیں کہ اللہ نے ان جیسا دوسرا بشر بنایا ہی نہیں. کسی بشر کو ان کے ساتھ مماثلت ہو ہی نہیں سکتی. یس، ظاہری طور پر شکل و صورت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اگر وہ فرشتوں اصلی شکل میں آ جاتے تو نہ کوئی انسان ان سے بات کر سکتا، نہ کوئی انسان ان کو دیکھ سکتا، نہ وہ انسانوں کے لیے نمونہ بن سکتے. اسی لیے اللہ نے بشری جامع کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا ہے. لیکن یاد رکھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں. دنیا میں تشریف لانے سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور تھے، اور حضور کا جسم دنیا میں آنے کے بعد حضور کا جسم بھی نور ہے. حضور کا جسم بھی نور ہے. آپ کا اور میرا پسینہ تھوڑی دیر کے بعد اس میں اسمیل آنے لگتی ہے، اور اگر زیادہ جمع ہو جائے تو اس میں بیکٹیریا پیدا ہو جاتا ہے. اور اگر آپ نہائے نہ تو تھوڑے عرصے کے بعد آپ کی جلد خراب ہونا شروع ہو سکتی ہے. قربان جائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پسینے میں مشک و عنبر سے زیادہ خوشبو تھی. اب یہ وقت نہیں ہے تفصیل میں جانے کا. لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ حضور بشر ضرور ہیں، لیکن ایسے بشر ہیں کہ ویسا دوسرا کوئی بشر نہیں. آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے آپ کو کمپیئر کیسے کر سکتے ہیں، یا حضور کو اپنے سے کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں؟ آپ کے تھوک میں جراثیم ہوتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن میں شفا ہے. حضرت ابوبکر کو شفا ہوئی غار سور کے اندر جب زہریلے جانور نے کاٹ لیا، حضور نے لعاب دہن ہی لگایا نا. مولا علی کی آنکھوں کو شفا ہوئی. تو حضور بشر ضرور ہیں، لیکن ایسے بشر ہیں کہ وہ تمام بشر سے الگ ہیں. حضور نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں. یہی ہمارا عقیدہ ہے. جہاں تیرے پہنچے مبارک قدم، وہیں بن گئے آستانے تیرے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 5 چیزیں ایسے عطا فرمائی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی. ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ نے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دی ہے. ہر پاک جگہ نماز پڑھو، سب پوری زمین پہ نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ حضور کے قدموں کی برکت ہے کہ پوری زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی سجدہ گاہ بنا دیا کہ جہاں چاہو مسجد بنا لو، جہاں چاہو جب موقع آئے جس جگہ ہو وہاں نماز پڑھو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام شروع میں آپ کو معلوم ہے مسلمانوں کا قبلہ جو تھا وہ بیت المقدس کی طرف تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چاہا کہ قبلہ کعبہ ابراہیمی ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی درخواست پر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش پر کعبہ شریف کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے عرش پر گئے تو نالے پاک سمیت گئے. تفصیل میں نہیں ہے، میں تو صرف ہائی لائٹ بتا رہا ہوں. اور یہ تمام احادیث کی کتابوں میں یہ واقعات موجود ہیں. کچھ یہاں میں شاعری نہیں کر رہا ہوں، یا لفاظی نہیں کر رہا ہوں، یا جذبات میں آ کے بات نہیں کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدوم کے بارے میں فرماتے ہیں، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. حضور کے قدوم اتنے مبارک ہیں. کعبہ ابراہیمی وہاں موجود ہے مکہ میں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہاں پر قبلہ ہے، یہاں پر لوگ حج کرنے آتے ہیں، اس کعبے کا طواف کرنے آتے ہیں، اس لیے یہ میں اس کی قسم کھاتا ہوں. اللہ فرماتا ہے میں اس شہر کی قسم، مکہ کی قسم اس لیے کھاتا ہوں کہ حضور کے قدموں کی برکت سے اس کی مٹی مبارک ہو گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف تشریف لائے تو مدینہ شریف حضور کا آستانہ بن گیا. حضور کو مدینہ سے محبت ہو گئی، اور حضور نے فرمایا حضور کی برکت سے مدینہ میں جو پہلے بیماری ہوتی تھی وہ دور ہو گئی. یلو فیور کی جو بیماری ہوتی تھی یثرب کے اندر، حضور کے آنے سے دور ہوئی. حضور نے فرمایا کہ مدینے کی خاک بھی شفا ہے.
یہ حضور کی حدیث ہے. مدینے کی خاک میں بھی شفا ہے, جنت البقیع وہیں ہے. جہاں حضور گئے, حضور کے قدموں کی برکت سے وہ جگہ مقدس ہوتی چلی گئی. تو قاسم تو معطی ہے رب کریم, خزانے خدا کے خزانے تیرے. تو قاسم تو معطی ہے رب کریم, خزانے خدا کے خزانے تیرے. یہ بڑا ایک عجیب معاملہ ہے کہ لوگ اس بات کو اعوذ باللہ خاکم بدان شرک و بدعت کہنے لگ جاتے ہیں کہ جب ہم یہ کہیں کہ جناب ہم پر اللہ اور اس کے رسول کا فضل ہے, کہتے او شرک ہو گیا, اللہ کا فضل ہے, خالی رسول کا کہاں سے ہو گیا. کاش وہ قرآن ذرا تھوڑی سی آنکھیں کھول کر پڑھ لیں, دل کی آنکھ کھول کر پڑھ لیں. ان کی اوپر کی آنکھیں تو کھلی ہوتی ہیں, دل کی آنکھ نہیں کھلی ہوئی ہوتی. اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ معطی وانا قاسم, حدیث ہے, اللہ معطی انا قاسم, اللہ دینے والا ہے, میں تقسیم کرنے والا ہوں. خزانوں کا مالک اللہ ہے, تقسیم کا اختیار رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے. سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. اللہ تعالیٰ فرمائیے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, آپ کو معلوم ہے یہ واقعے کی ڈیٹیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ اگر خوش ہو جاتے, وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا, if they would have been happy, اگر وہ اس بات پر خوش ہو جاتے, مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, جو ان کو اللہ اور اس کے رسول نے عطا کیا ہے. تو اگر خالی اللہ دینے والا ہے تو پھر اللہ کو رسول کا ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ. اور آگے سورہ توبہ کے اندر ہی ایک آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں دیتا ہوں, اور یقیناً اللہ ہی دیتا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن اللہ کا رسول بھی عطا فرماتا ہے. قرآن کریم ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, اللہ بھی دیتا ہے, اللہ کا رسول بھی دیتا ہے. وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ. فضل اللہ کا بھی ہے اور اللہ کے رسول کا بھی ہے. اللہ اور ان کا رسول بہت جلد اپنے فضل سے, اللہ اور اس کا رسول دونوں اپنے فضل سے ان کو نوازیں گے. اب یہاں پر میں نے دیکھا اکثر اگر ہم یہ کہتے ہیں مجھ پر اللہ اور اس کے رسول کا فضل ہے, لوگ کہتے ہیں جناب شرک ہو گیا, فضل صرف اللہ کا ہے. اللہ کا بھی فضل ہے, اللہ کے رسول کا بھی فضل ہے. اور اللہ کا فضل اللہ کے رسول کا فضل ہے, اور اللہ کے رسول کا فضل اصل میں اللہ ہی کا فضل ہے. رسول کا فضل اور اللہ کا فضل الگ الگ نہیں ہے. جس پر اللہ کا رسول مہربان ہے وہ اللہ ہی کا فضل ہے, جس کی عکاسی, جس کی تقسیم رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے ہو رہی. تو اس طرح سے باتیں کرنا جو ہے نا, یاد رکھیے یہ بہت ہاں, یحلفون باللہ لکم لیردوکم واللہ ورسولہ احق ان یردوہ. خالی اللہ کو راضی نہیں کرنا, اللہ کے رسول کو بھی راضی کرنا ہے. ورنہ خالی اللہ کو راضی کرنا مقصود ہوتا تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی نہ کہتے کہ میرے رسول کو بھی راضی کرو. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. جنہوں نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا ہے وہ رسول پاک کی خدمت میں حاضر ہوں, وہ ان کے لیے استغفار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا تواب اور رحیم پائیں گے. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تقسیم کرتے ہیں. اب اس میں احادیث بہت شمار احادیث ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام. مجھے یہ بتائیے عشر مبشرہ کا قرآن میں تو کوئی آیت نہیں آئی کہ یہ عشر مبشرہ ہیں. صحابہ کے فضائل ہیں, بالکل ہیں, ان کے جنتی ہونے کے بہت سارے, لیکن اسپیسیفکلی ہم پوچھیں کہ اللہ نے ان 10 صحابہ عشر مبشرہ جنہیں ہم کہتے ہیں, یہ رسول پاک کا اختیار تھا کہ ان کو آپ نے فوراً تحویل قبلہ کے بعد آپ نے فوراً ان کو کہا کہ یہ جنتی ہیں. ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, another صحابہ کرام. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس آپ مجھے منیمم بتا دیجئے, کم سے کم میں کیا کروں کہ میں جنت میں چلا جاؤں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھئی یہ 5 چیزیں کر لو بھائی,
کل شہادت تو تم نے پڑھی ہوئی ہے، نماز، روزہ، حج، زکات. اس نے کہا جناب بس میں یہ 5 چیزیں کروں گا، نہ اس میں کچھ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا. جب وہ جانے لگا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا دیکھ لو یہ جنتی جا رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی مواقع کے اوپر اپنے صحابہ کرام کو فرمایا جنتی ہیں یہ، ان کو جنت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی مواقع کہا کہ کس نے مجھ سے جنت لینی ہے فلاں کام کر دے. غزوہ تبوک کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، غزوہ حنین اور موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی عطا کرتے. اب یہ ایک اور بہت ڈیٹیل موضوع ہے جس پر انشاءاللہ کبھی الگ بات ہوگی. انسان کو اس میں کوئی شرک نظر نہیں آنا چاہیے. یہ عقیدہ رہنا چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی کو نوازیں گے جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس کو نوازنا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب، اپنے نبی کی عظمت و شان کو لوگوں کو دکھانے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی درخواست کو اللہ رد نہیں کرتا. حضرت عمر کے بارے میں دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کی. حضرت ابو ہریرہ کی والدہ کے لیے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے قبول کی، ورنہ تو وہ رسول پاک کی بڑی دشمن تھی ایمان لانے سے پہلے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ آج دعا کر دیجیے، والدہ بہت آپ کو برا کہتی ہیں. حضور نے آج دعا مانگی، اگلے منٹ اگلے لمحے وہ الحمدللہ چینج ہو گئی. اور ایسے کئی واقعات ہیں. تو رسول یہ ایمان سب سے بڑا خزانہ ہے. قبیلوں میں اونچا قبیلہ تیرا، گھرانوں میں اعلیٰ گھرانے تیرے. حضور کی حدیث پاک ہے. حضور فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں میں، تمام مخلوق میں مجھے اس مخلوق میں رکھا جو تمام مخلوق میں سب سے افضل مخلوق ہے، یعنی انسانوں میں. پھر انسانوں میں سے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس قبیلے میں رکھا جو سب سے معزز قبیلہ ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ذریت میں. پھر قبیلوں میں قریش، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. پھر قریش کے اندر حضور نے فرمایا جو فیملیز ہیں، جو خاندان ہیں، بنی ہاشم، اس میں مجھے رکھا. اور پھر بنی ہاشم میں بھی حضرت عبد المطلب اور حضرت عبداللہ ان کے والد، حضور نے فرمایا اس فیملی کے اندر مجھے اللہ نے رکھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب کی حفاظت ایسے فرمائی. یاد رکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جتنے بھی ان کے آباء و اجداد ہیں، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک، یہ اہل سنت والجماعت کا، مسلمانوں کی اوور ویلمنگ میجورٹی کا عقیدہ ہے کہ اس میں ایک بھی کافر نہیں تھا. پاک پشتوں سے پاک رحموں میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتقل کیا، اور معزز ترین خاندان میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا. بنی ہاشم سب سے معزز گھرانہ تھا قریش کے اندر. قریش سب سے معزز قبیلہ تھا باقی تمام قبائل کے اندر. مبارک تجھے مغفرت اے ریاض، بڑے کام آئے بہانے تیرے. یہ ایمان اور یقین کی بات ہے کہ علامہ ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی، جب انسان یہ کہے گا کہ اے پروردگار میں تیرے نبی کا غلام ہوں اور تیرے نبی کی شفاعت کا مستحق ہوں، یا اللہ کے رسول ان کی شفاعت فرمائیں گے، اور حضور شفاعت فرمائیں گے ان لوگوں کی جن سے حضور محبت فرماتے ہیں، جن کو حضور چاہیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں گے. غلامی رسول ہی سند ہے اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی. اور جو غلام رسول ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوتا ہے، حضور کا پیروکار ہوتا ہے، حضور کو اپنا آقا مانتا ہے، آقا و مولا مانتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور وہ حضور کی اتباع آف کورس کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہیں فرمائے. یا تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ تو گناہ گاروں کو معاف کرنے پہ تلا ہوا ہے. جو حضور سے محبت کرے، حضور کو چاہے، حضور کی اتباع کرے، حضور کا ادب کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور مغفرت فرمائیں گے. بڑے کام آئے بہانے تھے. بہانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے کوئی بہانہ کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب ہے، وہ تو دلوں کا حال جانتا ہے. یہاں بہانے سے مراد یہ ہے کہ یہ کہنا کہ یا اللہ میں تیرے نبی کا غلام ہوں،
یا اللہ میں تیرے نبی کا ثنا خوان ہوں، یا اللہ میں تیرے نبی کا امتی ہوں، یا اللہ میں تیرے نبی کا چاہنے والا ہوں. یہ مراد ہے. اور جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے پیش ہوگا تو شفاعت رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیب ہوگی. اور جس کی شفاعت اللہ کے رسول کر دیں گے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جہنم میں چلا جائے؟ شفاعت ہوگی اسی لیے تاکہ جہنم سے نجات ہو اور جنت میں داخلہ ہو جائے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی اگلے منڈے کو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی اتباع کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.